آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين تو ہم نے اس شہر میں موجود ایمان والوں کو نکال لیا تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا۔ ان دو آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب اس شہر پر عذاب آیا کہ جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ آباد تھے، تو پہلے حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے حضرات کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال لیا، تو اس شہر میں ایک ہی گھر کے لوگ مسلمان تھے۔ ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ مفسرین کا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں تھیں کہ ایک ہی گھر جو، اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل بیت میں سے جن لوگوں نے اللہ کے عذاب سے نجات پائی ان کی تعداد 13 تھی۔ کیسا عذاب تھا؟ کل آپ سماعت کر چکے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اس مجرم قوم کی طرف فرشتوں کو بھیجا کہ ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے، اور پتھر لگے ہوئے نشان دے کر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جس مجرم کو وہ پتھر لگنا تھا، جس مجرم نے اس پتھر سے ہلاک ہونا تھا، اس پر اس کا نام کندہ تھا۔ آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، تو ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اس شہر میں کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی تباہی اور بربادی کی نشانی ہم نے باقی رکھی۔ کس کے لیے باقی رکھی؟ تو فرمایا کہ جو اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور ان لوگوں جیسے افعال کرنے سے وہ باز رہیں، اور وہ نشانی ان کے اجڑے ہوئے شہر یا وہ پتھر تھے کہ جس سے وہ ہلاک ہوئے، یا وہ کالا بدبودار پانی تھا کہ جب یہ ہلاک ہوئے تو اس سرزمین کو کیونکہ اٹھا کر الٹ پلٹ دیا گیا، تو مفسرین کہتے ہیں اس سرزمین سے وہ کالا بدبودار پانی نکلا، کیونکہ یہ تھے بھی بدبودار اور اتنے گندے لوگ تھے۔ اور ان کا جرم کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی بنا پر یہ تباہ و برباد کر دی گئی اور دنیا میں انہیں عبرت کا نشان بنا دیا گیا، وہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ مرد سے گندے کام کرتے تھے، وہ مردوں کا آپس میں اور لڑکوں سے بدفعلی کرنا تھا۔ ان کے دردناک انجام کو سامنے رکھتے ہوئے فی زمانہ ہمارے ان حکمرانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ جو فی زمانہ مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کے اور اس کی ترغیب دینے کے لیے باقاعدہ تقریبات منعقد کروائی جا رہی ہیں، اور اسے قانونی جواز مہیا کرنے میں وہ مصروف ہیں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے بتا دیا قرآن میں کہ جرم اگر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کیا تھا، وہی جرم اگر آج بھی ہوگا تو اللہ کا جب غضب آتا ہے تو پھر اسی بستی کو پورا اٹھا کر الٹ پلٹ دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے جب ہم نے اسے روشن سنت کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، اور وہ فرعون اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا موسیٰ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ ان دو آیات کا بھی مختصر خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، اب یہ تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے
بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی عبرت کی نشانی رکھی ہے۔ ان کا واقعہ مختصر بار بار ہم سنتے ہوئے آئے ہیں پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان روشن معجزات کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا جو آپ نے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے پیش کیا، تو فرعون نے اپنی جماعت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا، اعراض کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہ بکواس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا تو جادوگر ہیں یا دیوانے ہیں کہ جو مجھ جیسے جابر بادشاہ کا مقابلہ کرنے آئے۔ آج جمعے کے دن بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ دو سوچیں ہی ہیں، ایک یزیدیت کی سوچ ہے، ایک حسینی سوچ ہے، اور یہی دو سوچ تھی۔ اب دیکھیں فرعون کی سوچ کیا تھی کہ وہ ملوکیت والی، بادشاہت والی سوچ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سوچ دیکھیے کہ وہ پیغمبرانہ سوچ کہ جو اللہ رب العالمین نے انہیں توحید کا پیغام دے کر بھیجا تھا وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ میری بادشاہت اور میری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی اور قوم مجھے نہیں پوجے گی اور مجھے خدا نہیں مانے گی، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی جادوگر اور دیوانہ کہہ دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو اور ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو اسے موقع دیا تھا، جب فرعون اس کی قوم نے سرکشی کی، بغاوت کی، تو پھر ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اور اس وقت اس کا حال یہ تھا کہ جب مر رہا تھا فرعون تو اس وقت اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیوں کیا، اور وہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، اور کیوں اللہ کے نبی پر اس نے اعتراضات کیے۔ یہ مرتے وقت اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، لیکن ایسی ملامت کا کیا فائدہ، اب تو ختم ہو گیا قصہ۔ پھر سنیے آگے فرمایا وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گزرتی تھی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ یہ دو آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختصر بتایا کہ قوم عاد کو ہلاک کرنے بھی قابل عبرت نشانیاں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر خشک آندھی بھیجی، وہ آندھی ہوا کیسی تھی؟ فرمایا اس ہوا میں کوئی خیر و برکت نہ تھی، اور یہ ہلاک کرنے والی ہوا تھی۔ دیکھیے ہوا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی، ایک ہوا ہوتی ہے ٹھنڈی، ایک ہوا بند ہو جائے تو انسان کی سانسیں رک جائیں۔ اب یہ دیکھیے یہ ہوا کیسی تھی، فرمایا اس میں کوئی خیر و برکت نہ تھی، یہ ہلاک کرنے والی ہوا تھی کہ یہ ہوا جس آدمی کو، جانور کو، دیگر اموال میں سے جس چیز کو چھو جاتی تھی، اللہ فرماتا ہے اسے ہلاک کر کے ایسا کر دیتی تھی کہ گویا کہ وہ مدتوں کی ہلاک شدہ اور گلی ہوئی چیز ہے، جیسے کوئی چیز مدت سے پڑی ہوئی ہو تو کیسی گل جاتی ہے، اس ہوا میں یہ نقصان پہنچانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہوئی تھی۔ اور میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے بارے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر صرف اس حلقہ یعنی انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہوا بھیجی تھی، یعنی اتنی زیادہ ہوا نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کتنی ہوا، یعنی جتنا انگوٹھی میں حلقہ ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صرف اتنی ہوا بھیجی تھی۔ پھر میرے آقا نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی صحابہ کرام کے سامنے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم، کہ جب ہم نے ان پر خوش آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گزرتی تھی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کے بارے میں بتاتا ہے آگے، فرمایا وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ
قیام وما كانوا منتصرین وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین. اور سمود میں بھی نشانی ہے. جب ان سے فرمایا گیا اس وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے. اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے. اللہ رب العالمین ان 3 آیات میں ارشاد فرمایا کہ قوم سمود کو ہلاک کرنے میں بھی عبرت کی نشانیاں ہیں. پیچھے آپ تفصیلاً سن چکے ہیں. قوم عاد کیا تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام. قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کو جہاں بھیجا گیا. اللہ فرماتا ہے کہ قوم سمود کو ہلاک جو ہم نے برباد کیا انہیں، اس میں بھی عبرت کی نشانیاں ہیں. اور وہ کیا تھی؟ جب انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی اونٹنی کی رگیں کاٹ دی، کیونکہ وہ ناقۃ اللہ تھی، وہ اللہ کی اونٹنی تھی، اس کو نسبت اللہ سے تھی اور وہ ایک معجزہ تھی. اللہ نے فرمایا تھا اس سے دور رہنا، لیکن قوم کیسی بدبخت تھی، فرمایا اس اونٹنی کی رگیں کاٹ دی تو ان سے پھر اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ 3 دن تک اپنی زندگی میں دنیا میں فائدہ اٹھا لو. یعنی 3 دن کی تمہیں مہلت ہے، جتنا فائدہ اٹھانا ہے زندگی کا اٹھا لو، یہی زمانہ تمہاری مہلت کا ہے. اور جب یہ 3 دن گزر گئے تو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ایک کڑک آواز آئی کہ اللہ فرماتا ہے انہیں کڑک نے آ لیا اور وہ ہولناک آواز ایسی تھی کہ اس سے وہ مر گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے. اور فرمایا کہ اس آواز کے عذاب سے وہ ہلاک کر دیے گئے. اور جب عذاب نازل ہو رہا تھا اب وہ نہ کھڑے ہو کر بھاگ سکے اور اللہ فرماتا ہے نہ وہ اس سے بدلہ لے سکتے تھے ہم سے، کہ کیونکہ جس نے انہیں ہلاک کیا نہ اس سے وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاک کی جانے والی ان قوموں سے پہلے، یعنی جتنی اللہ نے ذکر کی، فرمایا ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کیا. اور انہیں ہلاک کرنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ قوم بھی اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کر کے کفر اور گناہوں پر قائم رہے. تو دیکھیے کہ جو بھی سرکشی کرے، کفر پر ڈٹا رہے، گناہوں پر ڈٹا رہے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اس لیے اللہ سے ہر وقت معافی استغفار انسان کو کرتے رہنا چاہیے اور عافیت کا اللہ سے سوال ہر وقت بندہ کرتا رہے، کیونکہ ہم میں کوئی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں. بس انسان توبہ کرے، بخشش مانگے، مغفرت مانگے، ہر وقت جتنا ہو سکے اللہ سے ہر وقت مغفرت مانگے. اور جب وہ اس کو موقع ملے تو وہ عافیت کا سوال کرے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جسے عافیت مل گئی، دنیا کی بہترین چیز عافیت میں ہے، یعنی عافیت سے بہترین چیز کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ سے ہر حال میں عافیت مانگے. اور علماء ہمیں ایک دعا سکھاتے ہیں کہ ایمان و عافیت والی زندگی اور ایمان و عافیت والی موت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو درس قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہماری ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما. دنیا اور آخرت کی خیر، عافیتیں، سلامتیاں، عزتیں، بھلائیاں، نعمتیں، شکر کرنے والی زبان و دل عطا فرما. سجدوں کی لذتیں عطا کر دے، ایمان کی حلاوت عطا فرما، نمازوں میں خشوع و خضوع عطا کر دے. اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اپنے غضب والے کاموں سے ہمیں بچا، اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچا، اپنے رضا، اپنے محبوب کے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. درس قرآن کی برکت سے اپنے محبوب کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرما. یا اللہ یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا، ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. جو کسی بھی مصیبت میں ہے مولا کریم اس کی مصیبت دور فرما. ہم سب کے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، حلال طیب وسیع
وسیع آسان روزی عطا فرما، مرتے دم تک اپنے سوا کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے کہ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔